مسافر کے روزوں کے احکام کیا ہیں؟ کون سے مسافر ہیں جن کا روزہ قصر ہے، اور کون سے مسافر ہیں کہ جنہوں نے روزہ رکھنا ان پر واجب ہے، ضروری ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مسافر کے روزوں کے احکام کیا ہیں؟ کون سے مسافر ہیں جن کا روزہ قصر ہے، اور کون سے مسافر ہیں کہ جنہوں نے روزہ رکھنا ان پر واجب ہے، ضروری ہے؟ تو مسافر کی مختلف اقسام میں ہم آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں۔ ہر وہ مسافر جس کی 4 رکعتی نماز حالت سفر میں 2 رکعتی ہو جائے، قصر ہو جائے، اس پر روزہ رکھنا بھی قصر ہے۔ لیکن کچھ مسافر ہیں کہ جن کے اوپر روزہ رکھنا ضروری ہے، یعنی کثیر السفر، جن کا سفر زیادہ ہوتا ہے، ہفتے میں 2-3 دفعہ، یا کسی خاص کو کام ہے، ڈاکٹر ہیں، اسی طرح کے مختلف شعبوں میں جو زیادہ تر سفر میں رہتے ہیں، تو ان کی نماز بھی پوری ہوگی اور ان کا روزہ بھی کیا ہوگا؟ مکمل ہوگا۔ اب یہاں پر سوال یہ بنتا ہے کہ کتنے سفر پر مسافر پر نماز بھی قصر ہو جاتی ہے اور روزہ بھی قصر ہو جاتا ہے؟ ایک طرف کا اگر تقریباً 19-20-21 کلومیٹر سفر بنتا ہو، یعنی آنے جانے کا 40-41-42 کلومیٹر کے راؤنڈ اباؤٹ اگر سفر ہے تو اس کی نماز بھی قصر ہے اور وہاں پر اس کا روزہ بھی کیا ہے؟ قصر ہے۔ اچھا، اگر کسی شخص کو یہ علم نہ ہو کہ مسافر کا روزہ رکھنا باطل ہے، اور اگر وہ سفر میں روزہ رکھ لے اور سارا دن اسے اس مسئلے کا علم نہیں ہے، تو اس کا روزہ صحیح ہے، درست ہے، اور اس کی قضا بھی بعد میں ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر اسے دن کے کسی حصے بھی معلوم ہو گیا، دن کے کسی حصے میں معلوم ہو گیا کہ مسافر کا روزہ رکھنا درست نہیں ہے، تو اس کا روزہ کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص یہ بھول جائے کہ مسافر ہے، یا بھول جائے کہ مسافر کا روزہ قصر ہے، تو اس کا روزہ کیا ہے؟ باطل ہے، اور سفر کے دوران روزہ رکھ لے تو احتیاط کی بنا پر اس کا روزہ بھی باطل ہے۔ یعنی کہ جو اسلام نے کہا ہے آپ اپنی من مانی نہیں کر سکتے، یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں نے سفر میں روزہ رکھنا ہے۔ اگر اسلام نے اسے قصر کہا ہے، باطل کہا ہے، مسافر پر روزہ نہیں ہے، تو آپ نے نہیں رکھنا۔ اچھا، اگر روزے دار ظہر کے بعد سفر کرے، اپنے گھر سے ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد سفر کرے، تو ضروری ہے کہ احتیاط کی بنا پر اپنے روزے کو تمام کرے، اور اس صورت میں اس روزے کی قضا کرنا ضروری نہیں ہے۔ یعنی کہ اگر اپنے گھر سے ظہر کی نماز کے بعد اس نے سفر کیا ہے تو وہ اپنے روزے کو مکمل کرے، اور بعد میں بھی اس روزے کی قضا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر ظہر سے پہلے سفر کرے تو احتیاط واجب کی بنا پر اس دن کا روزہ نہیں رکھ سکتا، خصوصاً جب رات ہی سے اس کا ارادہ سفر کرنے کا ہو۔ لیکن ہر صورت میں حد ترخص تک پہنچنے سے پہلے ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جو روزے کو باطل کرتا ہے، ورنہ اس پر کفارہ واجب ہو جائے گا۔ اب یہاں پر اس بات کو جاننا انتہائی ضروری ہے کہ اگر میرا ارادہ ہے صبح سفر کرنے کا، تو ایسا نہیں ہے کہ میں گھر میں صبح 8 بجے 9 بجے بیٹھ کر ناشتہ کر رہا ہوں، کھانے کھا رہا ہوں، یہ اگر ایسا کروں گا تو میرے اوپر کفارہ واجب ہو جائے گا۔ تو کیا حد ترخص، یعنی کہ اپنے گھر سے کم از کم اتنا دور کہ جہاں پر اذان کی آواز نہ پہنچے، یا ایک کہتے ہیں کہ وہاں پر درخت وغیرہ نظر نہ آ رہے، یعنی کہ تقریباً 3-4 کلومیٹر دور جا کر، اپنے گھر سے 3-4-5 کلومیٹر دور جا کر وہ کوئی چیز کھا سکتا ہے، وہ بھی یعنی کہ اگر ظہر سے پہلے اس نے ارادہ کیا ہے سفر کا، کثیر السفر بھی نہیں ہے اور ظہر سے پہلے سفر بھی کر رہا ہے، تو تب بھی وہ حد ترخص سے باہر جا کر کوئی چیز کھا سکتا ہے، اپنے گھر میں بیٹھ کر صبح ناشتہ نہیں کر سکتا۔ اگر مسافر رمضان المبارک میں خواہ وہ فجر سے پہلے سفر میں ہو یا روزے سے ہو اور سفر کرے اور ظہر سے پہلے اپنے وطن پہنچ جائے،
یا ایسی جگہ پہنچ جائے جہاں پر 10 دن کا قیام کرنا چاہتا ہے، تو اگر اس نے کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جس کی وجہ سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، تو کیا ہے کہ اس دن کا اس کا روزہ درست ہے اور بعد میں اس کی قضا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر اس نے کوئی ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، تو پھر وہ روزہ باطل ہو گیا اس دن کا۔ یعنی کہ اگر وہ سفر میں ہے اور ظہر سے پہلے اپنے گھر پہنچا ہے، یعنی اب اس نے رات میں سفر شروع کیا اور ظہر سے پہلے اپنے گھر پہنچا ہے اور نماز فجر سے لے کر ظہر سے پہلے تک ایسا کوئی کام نہیں کیا جو روزے کو باطل کر دیتا ہے، تو اس کا روزہ کیا ہے؟ درست ہے۔ اگر مسافر ظہر کے بعد اپنے وطن پہنچے یا ایسی جگہ پہنچے جہاں 10 دن کا قیام کرنا چاہتا ہے، احتیاط کی بنا پر اس دن کا روزہ باطل ہے اور ضروری ہے کہ اس کی بعد میں قضا کرے۔ مسافر اور وہ شخص جو کسی عذر کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکتا ہو، اس کے لیے رمضان المبارک کے دن کے وقت جمع کرنا اور پیٹ بھر کر کھانا کھانا یہ مکروہات میں شامل ہے۔ مومنین کرام، اگر اس حوالے سے کسی مسئلے کی آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ ہمیں کامنٹس میں آگاہ کر سکتے ہیں۔ خداوند کریم ہمیں حقیقی معنی میں محمد و آل محمد علیہ السلام کا غلام اور ان کی سیرت پر چلنے کی ہمیں خداوند کریم توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔